بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دوستوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسرا و معراج شریف۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسرا اور معراج کی فضیلت سے خاص کیا ہے۔ باقی کسی بھی نبی کو یہ فضیلت سے نہیں نوازا، صرف حضور علیہ السلام کی ذات ببرکت کو اپنے پاس بلایا اور معراج کروائی۔ اور جو آیات اور عجائبات، آیات بولتے ہیں نشانیوں کو بھی بولا جاتا ہے آیات۔ آیات سے مراد صرف قرآن مجید کی آیات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں آیات کا ذکر آیا ہے، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تو اس سے نشانیاں مراد لکھا جاتا ہے۔ اور جن نشانیوں سے اور عجائبات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، کسی کو نہیں نوازا، اور جو نشانیاں آپ کو دکھائیں وہ کسی کو بھی نہیں دکھائیں۔ بلکہ اگر تمام انبیاء کرام کے تمام فضائل یکجا کر دیے جائیں، ان سب کو جمع کیا جائے، ان کا ایک مجموعہ بنایا جائے، تو وہ سارے خصائص، تمام خصوصیات کا جو مجموعہ ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اسرا سے مراد خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہے، اسرا سے مراد۔ اور معراج بیت المقدس سے ساتوں آسمان، پھر اس کے بعد جنت کو دیکھنا، پھر دوزخ میں دیکھنا کیا کیا حالات ہیں وہاں پہ، پھر قبروں کا حال جاننا، یہ چیزیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات معراج میں رب تعالیٰ سے ملاقات، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کو قرآن مجید میں بھی لکھا ہے۔ 15 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، سبحان الذی، پاک ہے بے شک وہ ذات، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنے چند عجائبات اور نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت اسرا کے ثبوت پر نازل ہوئی ہے، اور اس کا آخر لنریہ من آیاتنا معراج شریف کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لوگ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو وہ صرف اور صرف روح انور کی تھی، بلکہ جسم اطہر کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ نجم میں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی تھی۔ یعنی کہ یہاں پہ عبد کا ذکر ہوا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کو وحی فرمائی۔ تو جہاں پہ وحی سے مراد، عبد سے مراد آتا ہے، وہاں پہ جسم اطہر کے ساتھ روح انور بھی آتی ہے، اور روح انور کے ساتھ جسم اطہر بھی آتا ہے۔ ایک انسان صرف جسم کا انسان نہیں ہوتا، یا صرف روح کا انسان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جسم بھی موجود ہوتا ہے اور روح بھی موجود ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، صرف جسم پڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نام سے نہیں بلاتے، بلکہ کہتے ہیں میت، جو مر گیا، مردہ۔ تو جس کے اندر روح ہے وہی انسان ہے، وہی زندہ ہے، اسی کا جسم ہے، اور جس کے اندر روح نہیں اس کا جسم نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اسرا و معراج دونوں جسد مبارک کے ساتھ ہی تھے، یعنی کہ اسرا اور معراج، اسرا وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور علیہ السلام کا مسجد الحرام سے مسجد اقصی جانا، یہ اسرا ہے، اور معراج جو ہے وہ مسجد اقصی سے لے کر عرش بری تک ہے، عرش معلیٰ تک ہے، اور یہ جسم اطہر کے ساتھ ہوئی تھی۔ جمہور صحابہ کرام، محدثین، مصنفین، اولیاء کرام، ان سب کا یہ عقیدہ ہے، اور ان سب نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی
وہ ان کی بیداری کی حالت میں کروائی اور ان کے جسد اطہر کے ساتھ کروائی گئی۔ الحمدللہ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج کروائی گئی وہ ان کے جسد اطہر کے ساتھ ہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب یہاں پہ بھی جو عبد آ رہا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں اب سے مراد یقیناً صرف روح نہیں ہوگی بلکہ جسم بھی ہوگا۔ عبد بولتے ہیں بندے کو، اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر روح بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کے بندے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جن ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے اس آیت سے مراد ہے کہ جن ان کی تلاوت کو سننے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس۔ تو جب یہاں پہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ کا یہاں پہ جب مطلب آیا، اللہ کے بندے کا مطلب آیا، تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ کا لفظ استعمال کیا، ایک تو اس سے بندہ مراد تھا یعنی کہ حضور علیہ السلام کی پاک ذات، اب اس پاک ذات میں روح بھی تھی اور جسم بھی تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن پاک میں عبد اللہ یا عبد بعبدہ ان لفظوں کا استعمال کیا ہے تو اس سے مراد روح اور جسم بھی ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، بھائی اس چیز کو بھی تو مانو۔ بڑے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں آ کے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی تھی، ان کو بس خواب دکھایا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا؟ تم لوگ تو مانتے ہی قرآن کی ہو، قرآن مانو، پھر قرآن کا ترجمہ تمہارے سامنے ہے، اس چیز کو تم لوگ نہیں مانتے۔ پھر جی شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں کہ جی شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ خیر میں بات اس طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے مسجد بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول تھا وہاں تک گئے حضور علیہ السلام، اور وہاں جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد پھر براق آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام براق لے کر آئے اور حضور علیہ السلام اس براق پر سوار ہوئے، اور وہ براق گیا عالم لامکان تک۔ لامکان پر جا کے وہ براق بھی رک گیا، جبرائیل بھی رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے، چلو نا میرے ساتھ اوپر چلو۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، تو حضرت میرا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بھی وہاں پہ حد تھی بس۔ فرمانے لگے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اور وہ براق بھی پیچھے رک گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تخت آیا، آپ علیہ السلام اس تخت پہ بیٹھے، پھر وہ تخت اڑا اور آپ کو آگے لے کر گیا۔ ایک وقت آیا، ایک جگہ، ایک مقام آیا جہاں پر وہ تخت بھی رک گیا۔ حضور علیہ السلام کو پھر ایک نور کا حالہ آیا، اس نور کے حالے نے آپ علیہ السلام کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور پھر اس کے بعد عرش معلیٰ تک جا کر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود پیارے حبیب علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور ہم کلام ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، قبروں کا حال دکھایا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو 50 نمازوں کو تحفہ ملا۔ جب آپ تحفہ لے کر نیچے آئے تو تیسرے آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا کیا تحفہ ملا؟ تو کہنے لگے 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری قوم پر 3 نمازیں فرض تھیں، میری قوم وہ نہیں پڑھتی تھی، تمہاری قوم 50 نمازیں پڑھ لے گی، جاؤ اس میں تھوڑی کمی کروا کے آؤ۔ پھر آپ علیہ السلام اوپر گئے، دوبارہ جا کر کمی کروائی ان نمازوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے 45 کر دی۔ پھر نیچے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، فرمایا کتنی ہو گئیں؟ کہنے لگے 45 ہو گئیں۔ فرمانے لگے کہ میری قوم کے اوپر 3 فرض تھے، میری قوم وہ نہیں پڑھتی تھی، تمہاری قوم 45 پڑھ لیں گی، جاؤ اور کم کروا کے آؤ۔ پھر گئے، 40 ہو گئیں۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب 5 نمازیں رہ گی نا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے اوپر تو 3 فرض تھیں،
میری قوم وہ نہیں پڑھتی تھی، تمہاری قوم 5 پڑھ لے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نیچے آئے، مسجد الحرام میں واپس آئے، تو جب آئے تو وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وہ پانی بھی چل رہا تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تھا، اور وہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور آپ علیہ السلام کا بستر بھی گرم تھا۔ تو یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اکثر کہ جب آپ علیہ السلام معراج میں گئے تھے عرش مولا پر، تو اس وقت رک گیا تھا۔ ظاہر ہے جب آپ آئے تھے تو جیسا پانی چل رہا تھا ویسے ہی چلا، جیسے کنڈی ہل رہی تھی ویسے ہی ہلی، جیسے بستر گرم تھا ویسے ہی گرم تھا، جیسے ہوا چل رہی تھی ویسے ہی چلی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت اس دنیا میں نہیں تھی تو وقت رک گیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ السلام مر گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور زندہ ہیں۔ اگر حضور اس دنیا میں نہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام نہ چل رہا ہوتا۔ حضور تھے، حضور ہیں اور حضور رہیں گے۔ تو یہ تھا اسرا اور معراج کی حقیقت۔ اسرا اور معراج کیا چیز ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔